اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا واصحابہ المنتجبین اما بعد قال الامام الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يثنى عنه صلوات علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان ایمانی، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل اس موضوع پر گفتگو جاری ہے کہ عزاداری نہضت زینبی ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت اس وجہ سے ہے کہ یہ ہدایت ہے، اور ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بشریت کے لیے۔ اور شاید میں نے عرض نہیں کیا کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری نعمتیں ہیں جسے مادی نعمتیں بھی کہا جا سکتا ہے، جو ہمارے اطراف میں جو کچھ بھی ہے وہ سب نعمت ہے۔ ہوا بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، زمین بھی نعمت ہے، آسمان بھی نعمت ہے، چاند و ستارے بھی نعمت ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ ظاہری نعمتیں ہیں جو ہماری ظاہری زندگی کے کام آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نعمتیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ظاہری نگاہوں سے، جس کو بصیرت کی نگاہیں چاہیے، جو باطنی نگاہوں سے نظر آتی ہیں، اور جو ہماری روح کے لیے نعمت ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے نعمت ہے۔ خود ایمان بھی ایک نعمت میں سے ایک نعمت ہے، ہدایت ایک نعمت ہے۔ اسی طرح سے مرسل اعظم کی بعثت بھی نعمت ہے، ائمہ علیہم السلام کا وجود بھی نعمت ہے، اسی طرح سے عزاداری بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت نعمت کی قدر نہیں ہوگی وہ نعمت ضائع ہو جائے گی، اور نعمت ضائع ہوگی ایک قوم کے پاس سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری قومیں اس نعمت سے استفادہ کریں، اور جو دوسری قومیں اگر استفادہ کریں گی تو وہ اس نعمت سے بہرہ مند ہو کے وہ تمام فوائد جو اس نعمت کے ہیں وہ اس قوم کے حوالے کر دی جائیں گی۔ عزاداری اگر نعمت ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں سے مخصوص ہے۔ اگر شیعہ ہی عزاداری کریں گے تو ہی عزاداری کا فائدہ ہوگا، اور اگر دوسری قومیں عزاداری کریں گی تو وہ محروم رہیں گی، چاہے جتنی عزاداری کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو فوائد ہیں وہ سب کو ملیں گے، جیسے ہدایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان اور ہدایت مخصوص ہے مسلمانوں سے، اور مسلمان اگر ایمان سے استفادہ نہ کرے، دین سے استفادہ نہ کرے، شریعت سے استفادہ نہ کرے، اور دوسری قومیں اگر اس پر عمل کرنے لگیں تو دوسری قومیں محروم رہیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دوسری قومیں استفادہ اٹھا سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ قدر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو دوسری قومیں فائدہ اٹھائیں گی، وہ آگے بڑھ جائیں گی۔ اللہ کے نزدیک کسی بھی قوم کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ قوم اگر عزیز ہے تو اس نعمت کے
اس نعمت کی قدر کی وجہ سے عزیز ہے. اصل وہ نعمت عزیز ہے، آپ عزیز نہیں ہیں، ہم عزیز نہیں ہیں، شخص عزیز نہیں ہے، شخصیات عزیز نہیں ہے، فرد عزیز نہیں ہے، افراد عزیز نہیں ہے، ملت عزیز نہیں ہے، ملتیں عزیز نہیں ہے، قوم عزیز نہیں ہے، بلکہ عزیز وہ شے ہے، وہ ایمان عزیز ہے، قرآن عزیز ہے. تو اب قرآن پر جو عمل کرے گا وہ عزیز بن جائے گا. ایمان عزیز ہے، اب جو ایمان لائے گا وہ عزیز بن جائے گا. ایسا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم عزیز ہیں، یہ یہودی نظریہ ہے کہ قوم عزیز ہے، شخص عزیز ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جس شخص کو آپ عزیز سمجھتے ہیں، جو محترم ہے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے محترم ہے. اگر اس کردار سے جس سن و سال میں، جس دور میں وہ اس سے ہٹ جائے گا، وہ شخصیت گر جائے گی، منہدم، کیونکہ وہ ٹکی ہوئی ہے کردار پر. قومیں بھی ایسے ہی ہیں. جیسا ہوتا ہے کہ ابتدائی زندگی میں کوئی شخص بہت ہی عزیز ہوتا ہے، بہت محترم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا زوال ہو جاتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ محترم کیوں تھا، زوال کیوں آیا؟ تو احترام ہوا تھا کردار کی وجہ سے، زوال ہوا کردار کے چلے جانے سے. شخص تو وہی شخص ہے، فرد وہی فرد ہے، ملت وہی ملت ہے، قوم وہی قوم ہے. اب آج یہودی نہیں ہے، یہی یہودی تھے کل جن کے لیے کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس موقع کو جب ہم نے آپ کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی. آپ سب سے زیادہ محترم لوگ تھے، اب سب سے زیادہ ذلیل کیوں ہو گئے؟ ایک محترم ملت ذلیل کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ احترام ہماری ملت کی وجہ سے ہے، ہم محترم ملت ہے، ہم کو چھوڑ کے اللہ جائے گا کہاں؟ کہاں جائے گا؟ ہم کو جنت نہیں ملے گی تو پھر کس کو جنت ملے گی؟ ہمیں احترام نہیں تو کس کو احترام ملے گا؟ ہماری قوم کو اگر احترام نہیں ملے گا تو کس قوم کو اللہ محترم بنائے گا؟ ہمارے علاوہ کون سی قوم محترم ہے؟ ہمارے علاوہ کون سی قوم محترم ہے؟ تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ احترام، یہ عزت قوم کی ہوتی ہے، نہ فرد کی ہوتی ہے نہ قوم کی ہوتی ہے. اصل وہ شے کی وجہ سے ہوتی ہے جو پرارزش شے ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ ایمان، وہ صداقت، وہ امانت، وہ دیانت، وہ کردار، یہ محترم ہے. اور یہ اقدار انسانی محترم ہے. جو اس اقدار کا حامل ہوگا وہ محترم ہوتا چلا جائے گا. اور جو اس کی نعمت کی قدر نہیں کرے گا، ازادار اگر کوئی کہلائے گا تو اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اس قوم کا مرتبہ بڑھ جائے گا جو قوم ازاداری کرے گی. ازادار قوم کا رتبہ بڑھ جائے گا. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ازاداری سے غفلت کا نتیجہ کیا ہوا، اور غفلت کسے کہتے ہیں، لاشعوری کسے کہتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے قوم بیدار رہو، بیدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیدار رہیں. کیا بیدار رہیں؟ ہوشیار رہیں. تو کہیں ہوشیار تو نہیں ہیں، اب کیا ہوشیار؟ ملت کو بیدار رہنا چاہیے، ملت کو ہوشیار رہنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوشیار رہنا چاہیے. تو ہوشیاری تو ہے نا، ملت سو رہی ہے، اب آپ لوگ سو رہے ہیں، میں سو رہا ہوں، سو بھی تو جاگ رہے ہیں. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ملت سو رہی ہے؟ ملت کہہ رہی ہے کہ ہم سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. ہم تو اسی وقت سوتے ہیں جس وقت آپ سوتے ہیں. آپ نہیں سوتے رات میں، ہم بھی رات میں سوتے ہیں. جاگیے ملت جاگیے، تو کہتے ہیں کہ سو رہے ہیں، جاگ رہے. اب نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو کہ ہم جاگ رہے ہیں. ایک صاحب نے پتیلی چڑھایا چولہے پہ، اور جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ دیکھتے رہیے، میں ابھی آ رہا ہوں. ان کو دیر ہو گئی تھوڑی سی آنے میں. جب آئے واپس تو دیکھا کہ وہ پتیلی جو ہے نا گرم ہو کے، چاول پک کے جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو گئے تھے. تو
تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ دیکھتے رہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ ہی تو رہا ہوں، میں دیکھ ہی تو رہا ہوں. تو وہ دیکھتے رہے، چاول ابلتے رہے، آخر میں گرنا شروع ہو گئے. اور وہ دیکھتے رہے. کہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بیدار رہیں. تو بیدار کا مطلب کیا ہے؟ بیدار رہیں. سامنے والی باتیں بالکل سامنے. بیدار رہیں یعنی مطلب آپ ہوشیار رہیں کہ کوئی آپ کی قیمتی چیز چرا نہ لے جائے. یہ مطلب ہے ہوشیار رہیں، یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے ہوشیار رہیں، کوئی اٹھا نہ لے جائے اس کو. کیئرفل رہیں کہ کوئی اٹھا نہ لے جائے، کوئی چرا نہ لے جائے، کوئی ڈکیتی نہ کرے، کوئی آپ کی نظروں سے، آپ کی غفلت سے فائدہ نہ اٹھائے کہ آپ غافل ہو جائیں، وہ اٹھا کے لے کے چلے جائے. تو عزاداری نعمت ہے. کیا ہم اس نعمت کی ہم نے حفاظت کی؟ غفلت بڑھتی یا نہیں بڑھتی؟ میں نے کل آپ کے سامنے کتنی سامنے کی مثالیں دی، جبکہ یہ ابھی کی ہے. یعنی یہ واقعہ ابھی ہوا ہے، یعنی اسی صدی میں ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ممبر نکل گئے. ہم بے ہوش تھے، ہم کو پتا نہیں تھا، ہم غفلت میں تھے. اور جب غفلت سے چونکے تو دیکھا کہ ممبر ہاتھ سے نکل چکا ہے، نوحہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، مرثیہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب ہمارے ہاتھ میں نہ نوحہ رہا، نہ مرثیہ رہا، نہ ممبر رہا، نہ مجلس رہی. سب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. یہاں تک کہ مسجدیں ہمارے ہاتھ سے چلے گئی. میں نے بتایا نا آپ کو. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ممبر سے تمام چیزیں بیچ دی گئی؟ کہا مسجدیں تمہاری ہیں. کل آپ نہیں تھے. یہ کل میں نے بتایا کہ یہ جو ممبر سے مسجدیں بیچ دی گئی، نمازیں بیچ دی گئی، حتیٰ خدا کو بیچ دیا گیا. ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کب بکا، کیونکہ ہم غفلت میں تھے اور ہماری نظروں کے سامنے ہم سو رہے تھے. ہماری نظریں چونکی اور تھوڑی یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر تھی کہ ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے لوگ. ہماری قوم سے نمازیں اٹھا کے لے کے چلے گئے، مسجدیں اٹھا کے لے کے چلے گئے. اور کہا جا رہا ہے مسجدیں ہماری نہیں ہیں. جو مسجد ہے کہتے ان کی مسجدیں ہیں. تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بس، تمہاری مسجدیں، ہماری نہیں. میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. میرا حسین میرا ہے، خدا تمہارا ہے. جسے خدا نہیں دے گا اسے میرا حسین دے دے گا. جسے تمہارا خدا نہیں دے گا اسے میرا حسین دے. یعنی خدا تمہارا ہے، حسین میرے ہیں. یہ تقسیم کب ہوئی؟ کس نے کی یہ تقسیم؟ آپ بتائیے. ہوا یا نہیں ہوا یہ واقعہ؟ لیکن یہ تقسیم کیا کس نے؟ کہ نمازیں ان کی ہیں، مجلسیں ہماری ہیں. مجلسوں کے رخے پر آپ نے حی علی خیر العمل دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آپ کو پتا نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ مجلس کے رخے پر حی علی خیر العمل لکھا ہوا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ مجلسیں ہماری ہیں، یہ حی علی خیر العمل ہے. اذان حی علی خیر العمل نہیں ہے، نماز حی علی خیر العمل نہیں ہے، اس لیے کہ نمازیں ہماری نہیں. جبکہ حی علی خیر العمل سوائے ہماری اذان کے کس کی اذان میں ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے نہیں عرض کیا یہ بات کہ اصل حی علی خیر العمل ہماری علامت ہے، ہماری پہچان ہے دنیا میں. کہ دنیا میں اتنی اذانیں ہوتی ہیں، تمام فرقے مسلمانوں کی اذان دیتے ہیں، لیکن کس فرقے کی اذان میں حی علی خیر العمل پایا جاتا ہے؟ آپ بتائیں. یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری اذان میں حی علی خیر العمل ہے اور کسی اذان میں حی علی خیر العمل نہیں. لیکن ہم نے فخر کیا نہیں کیا، ہم نے افتخار کیا اس بات پر نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. کوئی کہتا ہے نماز جاگنے سے بہتر ہے، نماز کھانے سے بہتر ہے، نماز پینے سے بہتر ہے، نماز سونے سے بہتر ہے.
اور ہم کہتے ہیں کہ نماز ہر چیز سے بہتر ہے، سونے سے بھی بہتر ہے، جاگنے سے بھی بہتر ہے، کھانے سے بھی بہتر ہے، پینے سے بھی بہتر ہے، زندگی کے ہر عمل سے، ہر عمل سے، نوکری جانے سے بہتر ہے، ہر جگہ سے بہتر، ہر کام سے بہتر ہے۔ حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل ہم نماز کو سمجھتے ہیں۔ ہم جنگ روک دیتے ہیں نماز کے لیے۔ یہ ہم میں اور غیروں میں فرق ہے کہ ہماری نماز، ہم نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کوئی قوم نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ ہم جنگ روک دیتے ہیں نماز کے لیے، اور انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، نماز خیر عمل نہیں ہے۔ نماز کیا بیچتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ نماز کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے ممبر سے سنا یا نہیں سنا؟ نمازیں پڑھتے جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جس پر ایک ہمارے دوست عالم نے کہا کہ بھائی ہم پڑھیں تو قبول نہیں، ہم کو ضرورت نہیں، وہ پڑھیں تو قبول نہیں۔ روزے ہم رکھیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ رکھیں تو قبول نہیں ہے۔ حج کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، وہ کریں حج تو قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی، خمس دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جہاد کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ کریں تو قبول نہیں ہے۔ حج وہ کریں تو ان کا حج قبول نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دیں تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے، وہ خمس دیں تو ان کا خمس قبول نہیں ہے، وہ جہاد کریں تو ان کا جہاد قبول نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ نمازوں کا حکم آیا تو کس کے لیے آیا؟ اب یہاں سنجیدگی سے سوچنے کا موقع ہے۔ پھر یہ روزے کا حکم آیا اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یعنی نمازوں کا حکم کس کے لیے آیا؟ روزے کا حکم کس کے لیے آیا؟ حج کا حکم کس کے لیے؟ ہم کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھیں تو قبول نہیں ہے، تو پھر یہ احکام آئے کس کے لیے؟ اس اشرے میں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ تمام مسائل پر۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو غلط نظر آئے تو اس پہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ہم کو ایک نتیجے پہ چون کے پہنچنا ہے کہ یہ بات صحیح ہم کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ کرنا ہے، سوچنے کا بھی وقت آ چکا ہے کہ ہم سوچیں ایک بات پر، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نمازیں ہماری نہیں ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جہاد کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، امر بالمعروف کی ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ جب فیصلے کا وقت ہے، کیا مسجدیں ہماری نہیں ہیں؟ کیا خدا ہمارا نہیں ہے؟ تمہارے خدا کی خدائی نہیں بچتی اگر میرا حسین نہ ہوتا؟ یہ ممبروں سے کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ یہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہوا ہے، ملت کے غافل ہونے کی وجہ سے ہم سے ہمارا خدا چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا رسول چھین لیا گیا، اور آج ہمارے شہر میں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمارے کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ رسول، نعوذ باللہ، رسول اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی کوئی اہمیت نہیں، کہتے ہیں نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، اصل میں علی ہی اللہ ہے اور محمد اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ علی جب اللہ ہے تو محمد کس کے بندے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ جب زمین پہ آتا ہے تو علی ابن ابی طالب بن جاتا ہے، علی جب معراج پہ جاتے ہیں خدا بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ذات ربوبیت کسی بندے میں حلول کر جاتی ہے۔ تو یہ جو نظریات ہیں یہ کس کے نظریات ہیں؟ بندے میں خدا کا حلول کر جانا یہ کس کا نظریہ؟ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ لیکن ممبروں سے یہ نظریے پیش کیے گئے اور قوم نے سن لیے اور مان لیے اور اس پر نعرے لگا چکے ہیں، اس پر مہر ثبت ہو چکی ہے اور سب کے سب اس کو قبول کر چکے ہیں کہ ہے علی رب بے شک، یہ نعرے لگ چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے، یعنی مسلمانوں کے سامنے، مومنین کے سامنے، شیعوں کے سامنے، عزاداروں کے سامنے، عزاداری جبکہ تحفظ توحید کا نام ہے، ہمارے سامنے سے توحید اٹھا لی گئی اور ہم خواب غفلت میں رہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے بیداری کی تحریک بیداری چلاؤ، لوگوں کو جگاؤ، اٹھاؤ۔ جگاؤ کیا مطلب ہے جگاؤ؟ یعنی ان سے کہو کہ یہ چیز جو تمہارے سامنے رکھی، تمہاری توحید جو ہے وہ دشمن تمہاری توحید اٹھا لے جا رہا ہے۔ توحید کس کی امانت ہے؟ یہ شیعوں کے حوالے ائمہ علیہ السلام نے کیے تھے کہ توحید سوائے شیعوں کے کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے؟
یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی کسی بھی قوم کے پاس توحید نہیں ہے۔ اول مدرس توحید امیر المومنین کی ذات ہے، اول مدرس توحید کے پہلے مدرس کا نام امیر المومنین کی ذات ہے۔ اور کوئی قوم اگر سب سے بہترین قوم کہلاتی ہے تو کس وجہ سے کہلاتی ہے آپ بتائیے؟ ہماری قوم، ہم کہتے ہیں ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے، ہمارا مذہب سب سے بہتر مذہب ہے، ہمارا مسلک جو ہے نا وہ سب سے پورے مسلمان بلکہ پوری دنیا میں سب سے اچھے ہم ہیں، ہمارا دین سب سے صاف ستھرا ہے۔ کس وجہ سے بتائیے؟ سب سے اچھے ہم ہیں، کیوں ہیں؟ جو چیز کسی کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے تو ہم سب سے بہتر ہے۔ جو مال سب کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے تو کیا بڑی بات ہے؟ آپ دوسروں سے ممتاز کیسے ہوئے؟ ممتاز اس طرح سے ہوئے کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور آپ کے پاس ہو، سب سے خالص چیز آپ کے پاس ہو، سب سے ناب، مشرب ناب کیوں کہا جاتا؟ اقبال نے استعمال کیا مشرب ناب، امام خمینی نے استعمال کیا اسلام ناب۔ ناب یعنی خالص ترین شے، جس میں کوئی شے کی ملاوٹ نہ ہو، وہ ناب ہے۔ تو ہمارے پاس جو توحید ہے وہ ناب نہیں ہے، ملاوٹ کی ہوئی۔ اسلام جو ہے وہ مخلوط، توحید ہماری مخلوط ہو چکی ہے، سوائے مکتب اہل بیت کے، کہ مکتب اہل بیت میں توحید سب سے خالص ہے۔ یعنی توحید کے لیے ہی تو انسان دین کے پاس آتا ہے۔ کوئی دین انسان کیوں قبول کرتا ہے؟ اس لیے قبول کرتا ہے، اس کو کس چیز کی تلاش ہے، دین میں ملتا کیا ہے، دین میں ہوتا کیا ہے۔ دین میں سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے اللہ کی۔ دین بنتا ہی توحید سے ہے نا۔ کسی دین میں خدا نہ ہو تو دین بنے گا؟ آپ بتائیے، کوئی دین ایسا ہے کہ جس میں خدا نہیں ملے گا؟ آپ کو ہو سکتا ہے ایسا؟ رام ملیں گے، سیتا ملیں گے، خدا ہی نہیں ملے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس خدا نہیں ہے۔ نام بدلے ہوئے ہیں، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی جو ہے نا اوم کہتا ہے، جو بھی کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خدا کا تصور ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا کا تصور نہ ہو تو اسی کو بے دینی کہا جاتا ہے، اسی کو دہریہ کہا جاتا ہے، اسی کو لادین کہا جاتا ہے۔ دین اور لادینیت کے درمیان میں جو اہم ترین فرق ہے وہ یہی ہے کہ دین کم سے کم دو اصول کی بنیاد پہ ٹکا ہوتا ہے۔ دو اصول دین دو ہیں، اگر دو نہ ہو، ایک ہو تو پھر وہ دین ہی نہیں بنتا۔ دین کے لیے دو اصول کا ہونا بزرگ، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، چاہے وہ دین یہود ہو کہ دین نصارہ ہو کہ دین ہنود ہو کہ دین بدھسٹ ہو، دنیا کا کوئی بھی دین ہو، ان کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مبدا، ایک معاد، جس پر دین ٹکتا ہے۔ مبدا اور معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دو تصور جب تک نہیں آئیں گے مبدا اور معاد کا، توحید اور قیامت کا، دین نہیں بن سکتا ہے۔ بتائیے آپ، بغیر اس کے دین بن جائے؟ اب دین اسلام بننا ہے تو پھر تیسرا تصور پیدا ہوگا، لا الہ الا اللہ، اور قیامت کے بعد ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے تین ستون ہوئے، اصول دین اسلام کے تین ستون ہوئے، توحید، نبوت اور معاد۔ اب مذہب تشیع کے لیے دو اور چیزوں کا اضافہ ہوا، وہ ہے عدل، جو توحید ہی کا تتمہ ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، امامت، نبوت ہی کا ایک تسلسل ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، امامت یعنی نیابتاً عن الرسول، امامت نیابت العامہ
عن النبوہ والرسالہ، نبی اور رسول کے نائبین کو ائمہ کہا جاتا ہے. تو امامت کوئی جو ہے نا پانچویں چوتھی چیز نہیں ہے، بلکہ امام نبوت ہی کا ایک تسلسل ہے. عدل کیا ہے؟ توحید ہی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ عادل نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفلت میں رہے. ان کے علماء نے، ان کے مفکرین نے، جن کو وہ علماء سمجھ رہے تھے، اپنے خیر خواہ سمجھ رہے تھے، جس پر وہ بیعت کیے ہوئے تھے، انہی نے ان کو دھوکہ دے دیا اور ان سے توحید سے عدالت چھین لیا. عدالت چھین لیا غفلت کی وجہ سے، بیدار نہیں رہنے کی وجہ سے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ اصل توحید پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا. توحید کو بھی انہوں نے مخلوط کر دیا کہ توحید کے اندر مجسمہ کا عقیدہ آ گیا. یہ غفلت کی وجہ. دیکھیے غفلت جو ہے نا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کے ہاں غفلت پائی جاتی ہے، بدھسٹوں کے ہاں غفلت پائی جاتی ہے، مسلمان غافل نہیں ہوتا ہے، مسلمان بیدار قوم کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. مسلمانوں پہ بھی نیند طاری ہوتی ہے، مسلمان بھی غفلت کا شکار ہوتا ہے. مسلمان بھی تاریخ کے حصوں میں جب کچھ لوگ غافل ہوتے ہیں، کچھ بیدار کر لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور بیدار لوگ پیدا ہو کر ان غافلوں کو جگاتے ہیں کہ اٹھو، جاگو، بیدار ہو، سو مت کہ تمہارا متاع عزیز جا رہا ہے، تمہارا سرمایہ جا رہا ہے. اٹھو کاروان والو، تمہارا متاع عزیز لٹ رہا ہے. تم لوگ بیدار ہو جاؤ کہ تمہارا سرمایہ لوگ لوٹ رہے ہیں، ڈکیتوں کا حملہ ہو رہا ہے. اسے یہاں چھوڑ مت دو. ہم نے کیا کیا؟ دین کو اپنے وجود سے نکال کر الگ تجوریوں میں رکھ دیا. ہمارا علم کہاں ہوتا ہے؟ تجوریوں میں. ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ تجوریوں میں. ہماری فکر کہاں ہوتی ہے؟ تجوریوں میں. ہمارا مذہب کہاں ہوتا ہے؟ تجوری میں. ہماری سب چیز تجوری کے اندر ہوتی ہے، یعنی ہم سے الگ ہوتی ہے. تو وہ تجوری اگر لوٹ لی جائے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا. یعنی ہمارے وجود کا حصہ اگر ایمان بن جاتا تو دنیا کی کون طاقت تھی جو ہم سے ایمان چرا لے جاتا؟ آپ بتائیں. اگر ہمارے کردار کا حصہ ہوتا، اگر ہماری اولاد کا حصہ ہوتا، اگر ہمارے کلچر کا حصہ ہوتا، اگر ہماری تہذیب کا حصہ ہوتا، تو تہذیب کیسے چرائی جاتی؟ کلچر کیسے چرایا جاتا؟ لیکن کلچر چوری ہو گیا، تہذیب چوری ہو گئی، ایمان ہمارا چوری ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے اس اشرے میں بھی اشارہ کیا تھا کہ کس طرح سے شیعوں کے اندر مفوضہ کا عقیدہ آ گیا. پہلے اشرے میں وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل سے بیان کریں. منبر سے ایک ذاکر نے، میں نے خود سنا ہے کہ ذاکر ہمارا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے، دیکھیے قوموں کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ آپریشن کرنے کے لیے پہلے سن کیا جاتا ہے کہ تاکہ جب آپریشن کیا جائے تو اس وقت آپ کو درد نہ ہو. پہلے سن کیا جاتا ہے. اگر آپ پوری طرح ہوشیار رہیں تو آپ کا آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں. نشتر کیسے مارا جاتا ہے؟ مارتے ہی آپ چونک جائیں گے، کہیں گے درد ہو رہا ہے. تو لہذا نشتر مارنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو محبت اہل بیت کا جھانسا دیتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت یہ ہے، ان کی بزرگواری یہ ہے. جب آپ کہتے ہیں ہاں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنا کر آل محمد کے حوالے کر دیا. آپ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا. یہ ہے اصل. اب جو کہہ دیا کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا تو اب توحید ختم ہو گئی. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ اللہ جو خالی ہے، جس کے پاس قدرت نہیں ہے، خدا قدرت سے خالی ہو گیا. اللہ کے پاس قدرت نہیں رہی، اللہ کے پاس علم نہیں رہا، اللہ کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ اللہ نے دے دیا. اللہ، آپ نے نہیں سنا کہ اللہ نے اپنی مرضی آل محمد کے حوالے کر دیا؟ سنا یا نہیں سنا؟ تو کیا اب اللہ کے پاس کچھ نہیں، اب اللہ کے پاس رضا نہیں ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں. اللہ خالی ہو گیا کیونکہ رضا حوالے کر دیا. ایک ذاکر نے کہا کہ اللہ نے علم کو آدم کے حوالے کر دیا، علم کو نوح کے حوالے کر دیا، خلت کو ابراہیم کے حوالے کر دیا، اور یہ وہ سارا خزانہ اللہ کا خالی ہو گیا اور کچھ نہیں رہا اللہ کے خزانے میں. صرف ایک چیز باقی رہ گئی، وہ امامت تھی. لینے والے دو تھے، چیز ایک تھی.
ہے نا. آپ لوگ تو خاموش بیٹھے ہوئے. اس بات پہ نعرے لگے, چھتیں اڑ گئی, اور جو ہے ذاکر کو سر پہ اٹھا دیا گیا کہ بھئی کیا بڑی بات کہی آپ نے کہ امامت ایک ہے, لینے والے دو ہیں, ابو طالب اور ختیجہ, اور اللہ نے امامت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, آدھا ابو طالب کے حوالے کر دیا, آدھا ختیجہ کے حوالے کر دیا. اب امامت جو تھی نا وہ ایک, وہ بھی گئی. اب اللہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا, اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ اللہ تسبیح پڑھ رہا ہے. یعنی ایک ریٹائرڈ بوڑھے کا تصور, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے, یہ کون کر رہے ہیں؟ جس کی پہچان توحید تھی. یہ وہ قوم کہہ رہی ہے جس قوم کی پہچان ہی توحید تھی, جس کی شناخت, لوگ اس مذہب کو مانتے تھے توحید کی شفافیت کی وجہ سے, کہ اگر نام اسلام, نام توحید اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس قوم کے پاس ہے, کیونکہ یہ علی والے ہیں. علی سے بہتر توحید کسی نے سمجھایا ہی نہیں. اگر کسی شیعہ سے پوچھیں کہ توحید جو امیر المومنین نے بتائی ہے وہ مجھے بتاؤ, نفی الصفات عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہر صفت کی نفی کی جانی چاہیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو توحید جو جان تشیع ہے, جو جان مذہب ہے, جو جان اسلام ہے, جو حقیقت اسلام ہے, وہ توحید جو خالص ترین توحید ہے, جو امیر المومنین نے بیان کی ہے, وہ ہمارے پاس ہے. کسی کے پاس نہیں ہے یہ توحید. اور اسی توحید کی وجہ سے دنیا ہماری پیاسی ہے. آج دنیا تشیع کی کیوں پیاسی ہے؟ آج چائنا سے لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, آج یورپ سے لوگ دوڑتے, یہ بھوکے نہیں ہیں. امریکہ سے لوگ دوڑتے ہوئے اس وقت خم میں آ رہے ہیں, بڑے بڑے پروفیسر آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں آخر؟ یونیورسٹیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں آپ بتائیے مجھے؟ مال و دولت چھوڑ کے آ رہے ہیں, نوکریاں چھوڑ کے آ رہے ہیں, اپنا کاروبار چھوڑ کے آ رہے ہیں. ابھی کچھ لڑکے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم غفلت میں تھے, اگر ہم کو پہلے معلوم ہوتا تو ہم نوکریاں چھوڑ دیتے. اب کیونکہ توحید سے محبت انسانوں کو اتنی زیادہ ہے, اللہ سے لگاؤ, کہ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اگر اللہ نہیں ہے ہماری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, محمد آل محمد برانتر صلوات, اللہم صلی علی محمد آل محمد. ابھی لوگوں کو اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے, توحید کی قدر نہیں ہے, توحید کس قدر پر نعمت شے ہے اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. اسی اللہ کے عشق و محبت میں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی. مال کی کیا ارزش ہے, دولت کی کیا ارزش ہے, اقتدار کی کیا ارزش ہے, چاہو حشر کی کیا ارزش ہے. اللہ کی محبت میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا, اس لیے کہ اللہ کی محبت وہ اطمینان عطا کرتی ہے جو نہ دولت سے حاصل ہو سکتی ہے, نہ اقتدار سے حاصل ہو سکتی ہے, نہ چاہو حشر سے حاصل ہو سکتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فمعیشۃ لہ ضنکا, اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, چاہے اس کے پاس دولت ہو, اقتدار ہو, نوکری ہو, حسب ہو, نسب ہو, منصب ہو, جاگیر ہو, سلطنت ہو, اقتدار ہو, لشکر ہو, قوت ہو, طاقت ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر اس کے پاس یہی ہے عزاداری کی جوہر عزاداری, یہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کا قول ہے, ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک. پروردگار اگر تو نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا.
جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر یقین کر کے عشق کی اس منزل پر پہنچ جانا اللہ کی محبت کے، کہ جہاں پر پہنچ کر کوئی یہ کہے کہ مجھے نہ اکبر عزیز ہے، نہ اصغر عزیز ہے، نہ بھتیجے عزیز ہے، نہ بھانجے عزیز ہے، مجھے اللہ عزیز ہے۔ اس کے لیے میں اپنے بھتیجوں کو قربان کر سکتا ہوں، میں اپنے بھانجوں کو قربان کر سکتا ہوں، گود کے بالوں کو قربان کر سکتا ہوں، آخر میں اپنے شش ماہے کو قربان کر سکتا ہوں، اس کے بعد خود قربان ہو جاؤں گا، پھر یہ کہوں گا انت الجواد انا البخیل، تو جواد ہے میں بخیل ہوں۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، اے محمد والے محمد صلوات اللہ صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداری کی جان تحفظ توحید ہے۔ عزاداری کی جاتی ہے توحید بچانے کے لیے، عزاداری کی جاتی ہے عقیدہ نبوت کو بچانے کے لیے، توحید بچانے کے لیے، رسالت بچانے کے لیے، نبوت بچانے کے لیے، عقیدہ امامت کو تحفظ کرنے کے لیے عزاداری کی جاتی ہے۔ عزاداری کا مقصد تحفظ امامت ہے، تحفظ امت ہے، اس کے لیے عزاداری کی جاتی ہے۔ اور اگر عزاداری ہوتی رہے اور توحید چلی جائے، عزاداری ہوتی رہے اور عقیدہ رسالت چلا جائے، رسول اللہ کی توہین ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہو جائے، اور ہماری عزاداری، اور اتفاق سے عزاداری میں یعنی ممبر ہی سے اللہ کی توہین ہو، ممبر ہی سے رسول اللہ، اس وقت واویلا ہو جائے گا، دین کیا کرے گا اس وقت؟ مرسل اعظم سر پیٹیں گے اور حسین پکاریں گے۔ یہ ہے مصیبت عظمیٰ حسین کے لیے کہ حسین دیکھتے رہے مجلس حسین میں یزیدی افکار پیش کیے جائے، حسین کی مجلس ہو، فرش عزا حسین کی ہو، ذاکر حسین کا ہو، اور فکر یزید کی پیش کی جائے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ کہ توحید مٹ جائے۔ یزید کا مقصد کیا تھا آپ بتائیں؟ کیا یزید یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ بچ جائے؟ کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ توحید بچ جائے؟ کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ رسالت کا عقیدہ بچ جائے، عظمت مصطفیٰ بچ جائے؟ یہ چاہتا تھا یزید؟ یا یزید یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا نام مٹ جائے؟ یہ فکر کس کی تھی آپ بتائیں؟ یعنی یہ فکر کس کی ہے کہ اللہ کا نام مٹ جائے؟ کون یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا نام اذانوں سے نکال دیا جائے؟ یہ فکر کس کی تھی؟ اذانوں کی عظمت گھٹائی کس نے؟ آپ بتائیے۔ نام مصطفیٰ کو نکالنے کی سازش کس نے کی تھی؟ بنی امیہ کی پوری تحریک کیوں چل رہی تھی؟ تاکہ نبی کریم کا نام اذانوں سے نکال دیا جائے۔ کیا کہا تھا؟ چوتھے امام نے شام میں جب داخلہ ہوا ہے اہل حرم کا، تو کسی نے آ کے پوچھا سید سجاد جیت تمہاری ہوئی یا یزید کی ہوئی؟ تو امام نے کیا کہا تھا کہ اگر اذانوں میں ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یہ نام اگر باقی ہے تو سمجھنا کہ جیت ہماری ہوئی ہے، اور اگر نام مصطفیٰ اذانوں سے نکال دیا گیا تو سمجھنا جیت یزید کی ہوئی ہے۔ تو بقا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، یعنی دین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اذانوں کو بچا لیا، ہم نے نمازوں کو بچا لیا، ہم نے روزوں کو بچا لیا، ہم نے عبادتوں کو بچا لیا۔ کربلا سجدوں کے تحفظ کا نام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدے سے ہمارا تعلق نہیں ہے، رکوع سے ہمارا تعلق نہیں ہے، نمازوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم عزادار ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم عزادار ہیں، ہم روزہ نہیں رہتے، ہم عزادار ہیں، ہم حج نہیں کرتے، ہم عزادار ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم عزادار ہیں، ہم خمس نہیں دیتے، ہم عزادار ہیں، ہم جہاد نہیں کرتے، ہم عزادار ہیں، ہم امر بالمعروف نہیں کرتے، ہم عزادار ہیں، ہم تولا بھی نہیں کرتے، تبرہ بھی نہیں کرتے۔ کب کیا تھا ہم نے تبرہ؟ جب صدام موجود تھا تبرہ ہوا؟ آج نجف میں تبرہ کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس وقت تبرہ کیوں نہیں کیا؟ وقت کے یزیدوں کے خلاف جس وقت صدام موجود تھا عراق کے اندر، یقیناً
آج کے زائرین، آج کی نسلوں پہ درود و سلام ہو جو اتنے زیارت کے لیے جاتے ہیں، زائرین پر درود و سلام ہو، لیکن وہ اس وقت کیا ہوا تھا ہماری زیارت کو جس وقت حسین بلا رہے تھے ہمیں، صدام کے دور میں جب ایک زائر بھی نہیں تھا اور روزہ پکار رہا تھا، کہاں ہو اربعین منانے والوں، آؤ، کیوں نہیں آئے؟ آج روزہ زینب پکار رہا ہے، آؤ زائرین آؤ، اس وقت خطرے میں ہے روزہ، لیکن ہمارے پاس وہی بیداری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جاگ نہیں رہے ہیں، ہمارے پاس سے سب کچھ جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سب کچھ جا چکا ہے ہمارے پاس، اب ہم اٹھے ہیں، ایسے اٹھے ہیں کہ ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہمارا دامن خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ ہم کو آج کافر کہہ رہے ہیں، کہاں ہے تمہاری توحید پوچھ رہے ہیں۔ کل ہم سے جو بحث ہوتی تھی وہ خلافت کے موضوع پہ ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے نا کہ آج سے 40 سال پہلے کی کتابیں اٹھائیے، آج سے 50 سال پہلے کی کتابیں اٹھائیے، ہم شیعوں سے جو بحث ہوا کرتی تھی وہ خلافت کے موضوع پہ ہوا کرتی تھی، ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی آپ بتائیں؟ لیکن آج کون ہے جو خلافت کے موضوع پہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کے موضوع پر گفتگو اس وقت کریں گے جب آپ کو مسلمان سمجھیں گے۔ یہ ہے نا، اب یہ رونے کا مقام ہے، کیا نوبت آ گئی ہماری، آج یہ نوبت آ گئی کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہے تو پھر کون مسلمان ہے آپ بتائیں؟ اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے تو پھر کس کے پاس توحید ہے؟ ہم کو مشرک کہا جا رہا ہے، جبکہ ہماری تاریخ توحید کی تاریخ ہے، ہم سے بہتر توحید کون سمجھا جا سکتا ہے آپ بتائیں؟ اس وقت دنیا کی ساری کتابیں، سارے اصحاب کی کتابیں موجود ہیں، ساری امتوں کی کتابیں موجود ہیں، نبی کریم کے بعد جتنے صحابہ گزرے، جتنے امتی گزرے، جتنے علماء گزرے، جتنے مفکرین گزرے، جتنے دانشمند گزرے، سب کی تحریریں اس وقت موجود ہیں، ان کی تحریریں لے کے آؤ اور نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کے بتاؤ کہ توحید کس کی خالص ہے، جواب دو، کس کی توحید خالص ہے؟ اور سب سے بڑا موحد کون ہے دنیا کا؟ ثابت کرو، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ لیکن کتنی بڑی غفلت ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہج البلاغہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، معلوم ہے؟ اب ہم سے نہج البلاغہ بھی چھینی جا رہی ہے، خود ہم میں سے ہم افراد میں سے اس منبروں سے یہ کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ کہ نہج البلاغہ سید رضی کی لکھی ہوئی ہے، سید رضی نعوذ باللہ مقصر ہے، اس لیے اس میں فضائل اس نے نہیں لکھے، خطبہ البیان نہیں لکھا ہے، لہٰذا وہ مقصر ہے اور مقصر کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ غفلت میں رہیں گے تو آپ سے نہج البلاغہ بھی اٹھا لے جائیں گے لوگ، قرآن بھی اٹھا لے جائیں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس وقت خود شیعوں کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے۔ ایک خاتون ہمارے ساتھ حج پر چلی تھی اور گٹھری باندھی ہوئی تھی، ہم نے کہا اس گٹھری میں کیا ہے؟ تو کہا قرآن ہے۔ تو کہا کہ وہاں جب جا رہے ہیں حج پر، کہ وہاں بھی تو قرآن ملے گا، مدینے میں قرآن ملے گا، مکے میں قرآن ملے گا، مسجد نبوی میں قرآن ملے گی، حرم میں قرآن ملے گی۔ کہا ان کی قرآن الگ ہے نا، یہ کس نے بتایا کہ ان کا قرآن الگ ہے ہمارا قرآن الگ ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ آپ بتائیں۔ آپ 4 آدمیوں کو معلوم ہے حقیقت کیا ہے، لیکن ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ وہ قوم کس کے حوالے ہوئی ہے؟ وہ کس سے سنتی ہے؟ ان کا مدرس کون ہے آخر؟ ان کا مقرر کون ہے آخر؟ ان کا خطیب کون ہے؟ کس نے ان کو بتایا ہے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے شہر کے ایک امام جمعہ نے یہ کہا کہ ہمارا قرآن 40 پاروں کا اور تشہد میں ولی اللہ واجب ہے، اس قسم کی باتیں کر دی، کلپ بن گئی اس کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دین کے مصائب ہیں، یہ وہ مصائب ہے جس پر ہم آپ ہی نہیں روتے، امام زمانہ روتے ہیں اس پر کہ کیا ہو گیا میرے جد کی تبلیغ، میرے جد کی محنتیں، عزاداری جس کے لیے ائمہ نے حکم دیا تھا کہ عزاداری باقی رکھو دین کے تحفظ کے لیے، ورنہ تمہارا دین چلا جائے گا۔ لوگ
تمہارے دین پر حملہ کریں گے، لہذا تم عزاداری کے ذریعے سے دشمنوں کو قریب آنے نہ دینا، اس عزاداری کے ذریعے سے تحفظ کرنا کہ قرآن میں تحریف نہ ہو سکے۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی۔ قرآن میں کیسے تحریف ہو سکتی ہے جبکہ قرآن مجید کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے اس کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی حفاظت امیر المومنین کرنے والے ہوں، جس کی حفاظت کربلا کرنے والی ہو، جس کی حفاظت امام زمان کرنے والے ہیں، اس قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے؟ روایتیں تو ان کے پاس بھی ملیں گی، ہمارے پاس بھی ملیں گی، لیکن حقیقت قرآن تو ایک ہے نا۔ اگر قرآن دو ہو جائے گا تو پھر مسلمان کو ایک کون کر سکے گا؟ یہ چاہ رہے ہیں، دشمن چاہ رہا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو الگ کرے۔ الگ کرنے کے لیے ان کے قرآن کو بانٹنا پڑے گا، ان کے کعبے کو بانٹنا پڑے گا، ان کے قبلے کو بانٹنا پڑے گا، ان کے رسول کو بانٹنا پڑے گا کہ ہم اس رسول کو نہیں مانتے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ لیکن یہ ہو چکا، میں کہہ رہا ہوں ہو چکا، یعنی ہمارے اندر مفوضہ کا عقیدہ آ گیا، تفویض کا عقیدہ آ گیا، ہمارے اندر نہ معلوم کتنے عقیدے آ گئے، ہمارے اندر مجسمہ کا عقیدہ آ گیا، وہ عقیدے آ گئے کہ جو کسی بھی مذہب کے اندر نہیں آ سکتے۔ آخر میں ہماری ہاتھ سے توحید چلی گئی، نبوت کا عقیدہ چلا گیا، رسالت کا عقیدہ چلا گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بات ہے، جس کے پاس خدا نہیں رہتا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ رسول کس کے؟ آپ بتائیں۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ کتاب کس کی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ بیت کس کا ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا بیت ہے۔ علی کس کے ہے؟ ولی اللہ ہے۔ سب اللہ کا ہے۔ اللہ مل گیا حقیقت معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر اللہ مل جائے، اللہ کی سچی محبت اگر دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر رسول اللہ کی بھی محبت پیدا ہوگی، امیر المومنین سے بھی محبت پیدا ہوگی۔ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا رسول ہے، یہ اس کا ولی ہے۔ اگر کوئی اس کے ولی کو نہیں مان رہا ہے تو گویا اس کو نہیں مان رہا ہے، اس سے محبت نہیں ہے۔ اگر اس سے محبت ہوتی تو اس کے ولی سے بھی محبت ہوتی، اس کے بھیجے ہوئے رسول سے بھی محبت ہوتی، اس کی بھیجی ہوئی کتاب سے بھی محبت ہوتی، اس کے بھیجے ہوئے دین سے بھی محبت ہوتی، اس کی بھیجی ہوئی شریعت سے بھی محبت ہوتی۔ لیکن شریعت کی محبت کیوں کم ہو گئی؟ کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری ایسے کر رہے ہیں کہ جلوس رکے گا ہی نہیں، اذان ہوتی رہے گی تو ہوتے رہنے دیجئے، نماز ہوتی ہے تو ہونے دیجئے۔ فرد کا مواخذہ الگ ہے، قوموں کا مواخذہ الگ ہوگا۔ دو حجتیں ہیں انسان کے اوپر، ایک بحیثیت فرد حساب ہوگا، ایک بحیثیت ملت حساب ہوگا کہ آپ کس ملت میں تھے، کس قوم میں تھے۔ قوموں کا حساب ہوگا عزیزان، ملتوں کا حساب ہوگا۔ ابھی اس سال بمبئی میں جلوس نکلتا تھا اور جلوس میں جو ہے نماز ہوتی تھی تو نماز رکوا دی گئی۔ انہی لوگوں نے رکوایا، انہی لوگوں نے کہا کہ نماز کا پرمیشن ہم نے نہیں لیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہماری پہچان نماز تھی، عزاداری ہم کرتے ہی ہیں نمازوں کو بچانے کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں عزاداری؟ بتائیے۔ جیسا میں نے ابھی کہا تھا، عزاداری ہم کرتے کیوں ہیں؟ نعوذ باللہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ نمازیں ختم ہو جائیں، اس لیے کرتے ہیں۔ اس عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ جماعتیں ختم ہو جائیں، نماز ختم ہو جائے، مسجدیں نعوذ باللہ مسمار ہو جائیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، اس لیے ہم عزاداری کرتے ہیں تاکہ دنیا میں کوئی روزہ نہ رہے، کوئی حاجی نہ بنے، کوئی زکات نہ دے، کوئی خرچ نہ نکالے، کوئی چیز۔ اس لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں تاکہ سب کچھ مٹ جائے، آہستہ آہستہ عزاداری کے نام پہ ہر چیز کو مٹایا جائے۔ یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہماری نسلیں، ہماری اولاد دین سے دور ہو جائے، مسجدوں سے دور ہو جائے، چبوتروں پہ زندگی گزار دے، میکدوں میں زندگی گزار دے ہمارے نوجوان، چرس اور گانجے میں ہماری زندگی گزر جائے۔ اس لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں تاکہ ہماری قوم سے صرف مسجدیں چھڑوا لی جائیں، ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں سے ہم دور کر دیں۔ اس لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے عزاداری کا؟ ہم مسجدیں بچانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں یا مسجدیں مٹانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں؟ ہم
مسجدوں میں صفیں پر کرنے کے لیے عزاداری کرتے ہیں یا لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنے کے لیے عزاداری کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ ابھی ہمیں کرنا ہے، ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. اب کب تک ہم یہی بحث کرتے رہیں گے؟ سنانے والے سناتے ہیں، لیکن اب وقت آ چکا ہے فیصلہ کرنے کا. ہم فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. کیا ہم واقعی مسجدوں کو مٹانے کے لیے عزاداری کرتے ہیں یا مسجدیں بچانے کے لیے کرتے ہیں؟ بچانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مسجد ہے، تمہاری مسجد ہے، تم سے تو ایک بابری مسجد تم سے تو نہیں بچ سکی. تم سے کیا ہے؟ ہم سے. تمہاری کہاں ہے؟ ہماری ہے. نمازیں تم پڑھتے ہو، تم نہیں، ہم پڑھتے ہیں نمازیں. مسجدیں بھی ہماری ہیں، امام بارگاہیں بھی ہماری ہیں، نمازیں بھی ہماری ہیں، مجلسیں بھی ہماری ہیں. خدا بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارے ہیں. جس کا خدا نہیں ہے اس کے حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسین کو بغیر خدا کے نہیں لیا جا سکتا، خدا کو بغیر حسین کے نہیں لیا جا سکتا ہے. تو یہ فیصلہ ہمیں اب کرنا ہے کہ کیا ہم نماز بچانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں یا نماز مٹانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں. ہم برائیاں مٹانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں یا برائیاں پھیلانے کے لیے عزاداری کر رہے ہیں. ہم عزاداری اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گانجا بڑھے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نشہ آور ادویات استعمال کریں، تاکہ قوم شرابی بن جائے. اس لیے عزاداری کر رہے ہیں. عزاداروں میں اس وقت حیدرآباد میں اور ہندوستان میں عزاداروں میں گٹکے تقسیم ہو رہے ہیں. عزاداروں میں جو ہے اور تمام چیزیں جو ہیں ان کو عادی بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کو، جیسا کہ لاہور میں کیا جا رہا ہے اور دوسرے شہروں میں کیا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کو راتوں میں جگہ جگہ کے ان کو جو ہے یہ تمام چیزوں کا عادی کیا جا رہا ہے. مسجد کے سامنے بٹھا کر مسجد کی نماز ختم ہونے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ اب اٹھ کے جاؤ گھروں میں جا کے سو. تم نے توہین کر دی جی بھر کے اذانوں کی، نماز کی، مصلیوں کا مذاق اڑایا، اب جا کے گھر میں آرام سے سو. جب عزاداری کے نام پر مسجدوں سے لوگوں کو بھگایا جائے گا، جب مذاق اڑایا جائے گا، مصلیوں کا جب مذاق اڑایا جائے گا، جب مسجدوں سے مصلیوں کو بھگایا جائے گا عزاداری کے نام پر، تو واویلا ہے نا. اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ عزاداری کو بچائیں. یہ عزاداری ہے. یہ مشن کس کا تھا آپ بتائیں؟ ابھی بات ہو رہی تھی نا، کس کا مشن ہے یہ یزیدی مشن ہے نا. یہ مشن یزید کا ہے نا. یزید چاہتا تھا نا کہ اذانیں ختم ہو جائیں. یزید چاہتا تھا کہ نمازوں کے گلے پہ خنجر چلے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب اذانوں کو نچوڑا جائے گا تو اس میں خون کس کا نکلے گا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ اذانوں کی رگوں میں حسین کا لہو دوڑ رہا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ پہلے بتائیں. کیونکہ اس وقت ہمیں جذبات میں گفتگو نہیں کرنا ہے. اس وقت ہمیں پورے ہوش و حواس سے بات کرنی ہے کہ کیا اذانوں کی رگوں میں امام حسین کا لہو ہے نہیں ہے. پہلے ہاں یا نہ میں ہم جواب دیں. ہے تو پھر جب اذانوں کا گلا کٹے گا تو خون کس کا بہے گا؟ جب اذان کی رگوں میں یعنی اذان کی سوکھی رگوں میں امام حسین نے تازہ لہو دے کے اسے زندہ کر دیا ہے اذان کو، تب اذان کا جب گلا کٹے گا تو خون جو بہے گا وہ کس کا خون زمین پہ بہے گا؟ دیکھنے میں یہ ہے کہ اذان کا گلا آپ کاٹ رہے ہیں، نام لے رہے ہیں مرثیے کا، کہہ رہے ہیں ایک طرف مرثیہ ہو ایک طرف اذان ہو تو میں مرثیے میں جاؤں گا. بہانہ بنا رہے ہیں عزاداری حسین کو، بہانہ بنا رہے ہیں مجلسوں کو. سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے ملت کو؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ واسطہ حسین کا دیا جا رہا ہے، نام مجلس کا رکھا جا رہا ہے. مٹایا کس کو جا رہا ہے؟ جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے. یعنی مجلس ہو رہی ہے امام حسین کے لیے. اور پھر نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم کس کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کس کی روش کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ مجلس میں ہم کہتے کیا ہیں یہ بتائیں. اذان کے ٹائم پہ مجلس رکھ دیتے ہیں. میں اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں، دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہوگا. عین اذان کے وقت میں مجلس رکھ دیتے ہیں. اذان ہوتی رہتی ہے، مجلس چلتی رہتی ہے. نماز ہوتی رہتی ہے، مجلس چلتی رہتی ہے. نماز ختم ہو جاتی ہے، مجلس چلتی رہتی ہے. اگر پوچھے کہ اس مجلس میں تم پڑھتے کیا ہو
یہ پڑھتے ہو کہ اول وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اذان ہوتی ہے تو ہونے دیجئے، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑھیں گے آپ مجلس میں، پڑھیں گے کیا آخر یہ بتائیے؟ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں اول وقت چاہیے تو پھر آپ خود کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مسجدوں کو پر کیجئے تو پھر آپ کیوں نہیں پر کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کے قول و فعل میں بتائیے کتنا تضاد پایا جا رہا ہے. آپ کے قول اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. چاہے کوئی بھی عالم ہو، قرآن تو ہر ایک کو کان مروڑی کر رہا ہے نا. آپ کے نزدیک کوئی محترم ہوگا، اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہے. اللہ اپنے سارے بندوں کو کہتا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو، دوسروں کو حکم دیتے ہو کرو 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 اور خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، سب سے بری بات یہی ہے. وہ کہتے کیوں؟ حضور جس وقت کھجور نہیں کھائے تھے، بچے کو منع نہیں کیا تھا کہ کوئی بیٹا کھجور نہ کھانا، خود ایک دن کھجور نہیں کھائے، بعد میں کہا بیٹے تم بھی نہ کھاؤ. کوئی ضروری نہیں تھا یہ، لیکن حضور نے روش بتائی ہے خود. اسی لیے امام خمینی کہا کرتے تھے کہ گفتار استاد درس نیست، عمل استاد درس است. استاد کی گفتار درس نہیں ہے، اس کا عمل درس ہے. وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو. عزیزان گرامی، اس مجلس کے بعد بھی ایک مجلس ہے اور شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شمشاد صاحب ان کے گھر پہ مجلس ہے. میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. کل نماز ظہرین کے بعد یہاں پر یہ سلسلہ جاری رہے گا. بات ادھوری رہتی ہے، اس کا مجھے افسوس ہے کہ بات مکمل نہیں ہے، لیکن سلسلہ وہی ہے. پہلی تاریخ سے ہم یہی موضوع لے کے چل رہے ہیں کہ عزاداری اور نہضت زینبی یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. لیکن دوست دشمن بن رہے ہیں اور دشمن دوست بنتا جا رہا ہے، اور دوست شرما رہا ہے، دشمن اکڑ کے ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ہم نے کوئی غلطی کی ہے. یہ ایسا بتایا جا رہا ہے، بتایا ایسا جا رہا ہے کہ تم دشمن ہو. کہہ رہے ہیں کہ تم دشمن ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا جواب انشاءاللہ کل کی مجلس میں دیا ہے کہ دوستوں کو کس طرح سے دشمن بنایا جا رہا ہے اور دوست شرما رہے ہیں، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، مروت میں مرے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جو سچوں کو جھوٹا بناتے ہیں. اہل بیت کا کردار یہ ہے عزیزو کہ وہ جھوٹوں کو بھی جھوٹا نہیں کہتے اور ہم سچوں کو جھوٹا بنا دیتے. فدق لینے کے لیے شہزادی گئی تھی نا، جھوٹوں کے مقابلے میں بھی سیدانی نے اپنی دلیلیں پیش کی ہیں. یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے. اور وہ کیسے جھوٹے تھے؟ جو سچوں کو جھوٹا بنا رہے تھے. یہ کردار کس کا ہے؟ سچوں کو جھوٹا کون بنا رہا تھا اور جھوٹوں کو جھوٹ کہتے ہوئے کون ڈر رہا تھا؟ یہ کردار اہل بیت کا ہے عزیزان گرامی. یہ کردار حسین ابن علی کا ہے. لوگ اپنوں پہ رحم نہیں کھاتے، حسین دشمنوں پہ ترس کھاتے. حسین دشمنوں پہ ترس، لوگ انسانوں پہ رحم نہیں کھاتے، حسین جانوروں پہ ترس کھاتے. جانوروں پہ. قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے. دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین. کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. کتنے ہمدرد تھے حسین، کتنے انسانیت سے محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو. عاطفے کی کس بلندی پہ تھے. عزیزان گرامی، ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. ابھی بہت سارے مطالب ہیں، ابھی بہت درس ہمیں لینا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے. بہت دور ہو چکے ہم کربلا سے. ہمیں مصائب پہ رونا بھی نہیں آتا، ہمیں غم حسین کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے کہ حسین ابن علی پر کیا گزری. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسی حالت ہم پہ ہوتی ہے ویسی ہی حالت امام حسین پر بھی ہوئی ہوگی. جیسے ہم اپنے
بچوں پہ گریا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جدائی پہ روتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، ہم کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں ہے. ہم تو باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ بیٹا باپ کے گلے پہ خنجر رکھ دیتا ہے اور باپ بیٹے کا گلا کاٹ دیتا ہے. یہ دنیا حسین کو کیا سمجھے گی، کربلا کو کیا سمجھے گی، عزاداری کو کیا سمجھے گی، امام حسین کے عاطفے کو کیا سمجھے گی. آپ اندازہ لگا، آپ نے یہ سنا تھا کہ حسین کڑیل جوان کے لاشے پر آئے، آپ نے سنا، برداشت کر لیا. کس کے بارے میں آپ سنا؟ پہلے یہ سوچیں، وہ حسین اپنے جوان بیٹے کا غم اٹھا رہا ہے جس نے ہر کے لشکر کو سیراب کیا تھا، جو دشمن کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ حسین سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزے دیکھ رہا ہے. وہ حسین جو جانوروں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا. یعنی عاطفہ حسین اس قدر بلند ہے، جتنا عقل حسین بلند ہے، کامل ترین عقل رکھتے ہیں حسین، اسی طرح سے کامل ترین عاطفہ بشری پر فائز ہیں. عاطفہ اس قدر زیادہ ہے، امام حسین کو تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ ہم فقیر کو دیکھ کے نہیں تڑپتے، ہم مسکین کو دیکھ کے نہیں تڑپتے، ہم بیوہ اور یتیم پہ ترس نہیں کھاتے. یہ ہمارے قلب کی کیفیت ہے، یہ ہمارا عاطفہ ہے. لیکن امام حسین کا عاطفہ ایسا ہے کہ وہ مسکین کو دیکھ کر، غریب الوطن کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اس کی غریب الوطنی کو. حسین کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی یتیم کی یتیمی کو نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی بیوہ کی بیوگی نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی اسیر کی اسیری نہیں دیکھ سکتے، کسی قیدی کے قید نہیں دیکھ سکتے، اور کسی کے ہاتھوں میں حسین ہتکڑی نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی مظلوم کے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں دیکھ سکتے، حسین کسی بچوں کی لبوں پر العطش کی صدائیں نہیں دیکھ سکتے. اور امام حسین نے دیکھا کہ حسین کے بچوں کی زبانوں پر العطش کی صدائیں تھی. یہی تو کہا، بھیا عباس میں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن ان بچوں پہ ترس کھاؤ. یہ بچے بہت پیاسے ہیں، یہ بچے اتنے پیاسے ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی، کہا یہ جاتا ہے، مقتل کا یہ بیان ہے کہ جہاں پر مشکیزیں رکھے جاتے تھے، مشکیزیں سوکھ چکے تھے، اس جگہ پہ جا کے بچے اپنے کلیجے رکھتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو سکے. گرم ریتی تھی، تپش آفتاب کی تھی، اور کربلا کی ریت چل رہی تھی. بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لاشوں پہ روتے روتے بچوں کے گلے اور بچوں کے کلیجے منہ کو آ چکے تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، اب آواز نہیں نکلتی تھی. اتنے لاشیں خیمے میں آ رہے تھے. کبھی قاسم کے لاشے پہ بچے روئے، کبھی مولانا محمد کے لاشے پہ بچے روئے. آپ ذرا سوچیں، مصائب آپ نے بہت سنے، لیکن کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ سکینہ نے کیسے حسین کو رخصت کیا، بچوں نے کیسے اپنے آقا کو رخصت کیا، جبکہ بچے دیکھ رہے. یہی تو بیان نقل کیا جاتا ہے کہ حسین کی بیٹی کہہ رہی تھی، بابا صبح سے جو بھی مقتل کو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا علی اکبر واپس نہیں آئے، بھیا قاسم واپس نہیں آئے، اور محمد ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شش ماہ علی اصغر بھی واپس نہیں آیا. بابا آپ نہ جائیے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے. یہی بچے کہہ رہے تھے، حسین کیسے اپنے دامن کو بچوں سے چھڑائے ہوں گے، حسین کیسے رخصت ہوئے، کیسے پشت فرس پر سوار ہوئے. جب بھی کوئی شہید سوار ہوتا، حسین بازو تھام کے سوار کرتے. اب جب یمین و شمال پہ دیکھ رہے، نہ کوئی انصار ہے، کون ہے جو حسین کو سوار کرے. بچوں نے صبح اسب کو پکڑ کر کہا تھا، اے ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. لیکن ہاں بچوں کو احساس تھا کہ آج کا دن رخصت کی کرنا ہے اور خوشی کے ساتھ رخصت کرنا ہے. یہ کہہ کے زینب نے تسلی دی ہوگی، اور زینب کبریٰ نے امام حسین کو سوار کیا ہوگا. حسین چلے گئے، لیکن غربت زینب کا تسلسل باقی رہا، غربت سکینہ کا تسلسل باقی رہا. بس عزیزان گرامی،
ایک لاشا حسین نے کربلا میں دفن کیا تھا، ایک لاشا زینب نے زندان شام میں دفن کیا۔ زین العابدین نے سید سجاد نے سکینہ کو اس طرح سے دفن کیا کہ پھٹا ہوا کرتا کفن بنا، غربت میں تدفین ہوئی، اور یقیناً ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا حسین عباس علی اکبر قاسم محمد اور سکینہ سپرد لحد ہو رہی ہے، سکینہ دفن ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما۔ پروردگار روز حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تحفظ فرما، کربلا کا تحفظ فرما۔ پروردگار سامرا اور قادمین کا تحفظ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر نو فرما۔ پروردگار منشی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، فرما۔ بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، ارواح مومنین، ارواح مسلمین، بسم اللہ۔